السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علینا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کرٹیکل ریویو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی۔ ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی فلسفہ، اقبالیات، کرنٹ افیئرز، اسلامیات اور قانون کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے بارے میں ان کا تجزیہ لیں گے۔ السلام علیکم ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ ابتدا میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگانے کے بعد 11 نومبر 1999 میں اپنے سیاسی حریفوں کو زیر کرنے کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جاری کیا، جو کہ اب تک حکومت اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا تو اس آرڈیننس کو بھی اس کے ساتھ ہی تحفظ مل گیا، لیکن 2010 میں 18ویں ترمیم میں اس قانون کو ایک برے قانون کا نام دیا گیا اور اس کو مزید نافذ العمل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری قرار دی، لیکن کسی پارلیمنٹ نے اس آرڈیننس کو آج تک منظور نہیں کیا۔ لہٰذا یہ قانون 18ویں ترمیم کے بعد دراصل 120 دن کے بعد اپنی موت آپ مر چکا ہے، لیکن حکومتیں اس ناقص اور برے قانون کو آج بھی اپنے عزائم کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس بابت 2018 میں بیرسٹر اے کے ڈوگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے یہ موقف لیتے ہوئے کہ نیب آرڈیننس 18ویں ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 270 کے مطابق اپنا اثر زائل کر چکا ہے، لہٰذا حکومت وقت کو اس قانون پر عمل درآمد کرنے سے فوری روکا جائے۔ انہوں نے اپنی رٹ نمبر 196881/18 کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کیا، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 اپریل 2018 کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی، جسے مورخہ 31/8/2018 کو عدالت عالیہ کے مختلف فیصلوں کی روشنی میں اس حکم کے ساتھ خارج کر دیا گیا کہ یہ اب ایک مستقل قانون بن چکا ہے، لہٰذا اسے یہ عدالت کالعدم نہیں کر سکتی۔ لیکن اب بھی کئی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ قانون آئین کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے اس کو اگر سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 1843 کے تحت چیلنج کیا جائے تو یہ قانون کالعدم ہو سکتا ہے۔ آرڈیننس کس قسم کا قانون ہوتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق 2 قسم کے قوانین ہوتے ہیں، ایک وہ جو پارلیمنٹ کے سیشن میں بل کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں اور سادہ اکثریت سے پاس کر لیے جاتے ہیں، ایسے قوانین کو ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قوانین جب تک پارلیمنٹ میں تبدیل یا امینڈ نہ ہوں تب تک یہ نافذ العمل رہتے ہیں، اور دوسرے کو آرڈیننس کہتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور کسی قانون کی فوری ضرورت ہو تو صدر پاکستان کو آرٹیکل 89 کے تحت اختیارات حاصل ہیں کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے قانون فوری نافذ العمل ہوتا ہے، لیکن اس کی عمر صرف 120 دن ہوتی ہے، اور اسی دوران اگر پارلیمنٹ چاہے تو اس آرڈیننس کو اکثریتی ووٹ کے ذریعے باقاعدہ قانون یعنی ایکٹ بنا سکتی ہے، اور اگر یہ قانون پارلیمنٹ پاس نہ کرے تو یہ 120 دن کے بعد اپنا اثر زائل کر دیتا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کس قانون کے تحت کام کرتا ہے؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے دفعہ 6 کے تحت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا گیا ہے، جو کہ ایک چیئرمین کی سربراہی میں کام کرتا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں جو خرابیاں ہیں، کیا آپ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ اس قانون کو کئی ماہرین نے ڈریکونین لا کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ قانون نہ تو قانونی علم جورسپروڈنس کے کسی اصول کے مطابق ہے، نہ ہی آئین کے آرٹیکل 4 سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس قانون کے دفعہ 34 میں یہ دیا گیا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ رولز بنائے جائیں گے، لیکن 20 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی رولز وضع نہیں کیے گئے۔ جب بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے افسران سے پوچھا جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے SOPs ہیں جن کے مطابق ہم کام کرتے ہیں،
اور جبکہ سب جانتے ہیں کہ ان ایس او پیز کو کسی قسم کا قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور جب نیب افسران سے ایس او پیز کی نقل مانگی جائے تو یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تفتیش کا ضابطہ بھی موجود نہیں ہے، نہ ہی پروسیکیوشن کا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے میری گزارش ہے کہ وہ آج خود نوٹس لے کر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین کو حکم جاری کریں کہ وہ اپنے ایس او پیز عدالت عالیہ میں جمع کرائیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ ماہرین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کو ڈریکونین لاء کیوں کہتے ہیں؟ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ جیسے کہ میں اپنے پچھلے جواب میں بتا چکا ہوں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس قانون کے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس کی کچھ چیدہ خصوصیات میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جب کسی شخص کو اپنے آفس میں طلب کرتا ہے تو یہ اسے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی دفعہ 19 کے تحت نوٹس بھیج کر طلب کرتے ہیں۔ جو ہی وہ نیب کے دفتر میں آتا ہے تو اسے 15 سے 20 صفحات پر مشتمل ایک سوال نامہ دے دیا جاتا ہے، اور جس میں اس فرد سے اس کے اہل خانہ، خاندان، اس کی اپنی جائیدادیں، بین الاقوامی سفر اور بچوں کی اسکول تک کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن کا پوچھا جانا آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور مزید یہ کہ نیب آفس میں بلوائے گئے فرد کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ملزم ہے یا وہ گواہ۔ نمبر 2، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے دفعہ 24A کے مطابق چیئرمین نیب کے پاس مکمل اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی ملزم کو مقدمے کے کسی بھی مرحلے پر، یعنی ابتدائی مرحلہ ہو، انکوائری ہو یا تفتیش میں اس کی گرفتاری کا حکم دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، سوال نامہ بھرنے کے بعد نیب کے افسران اس فرد پر اقبال جرم کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہوتا ہے اور نہ ہی گواہ۔ پھر جب کچھ کارگر نہیں ہوتا تو وہ اس کو باقاعدہ ملزم بنا کر نیب عدالت میں پیش کر کے 90 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ اس قسم کے مقدمات میں تفتیش کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، 90 دنوں میں ملزم کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جو کہ پھر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس قید تنہائی میں ملزم کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، زیر دباؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لے اور پیسوں کی برآمدگی کروائے، بے شک اس نے کوئی کرپشن کی ہو یا نہ کی ہو۔ نمبر 5، عجیب بات ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں 90 دن کا ریمانڈ تو موجود ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ملزم کی بیل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، نیب عدالتیں نیب کی خواہشات کے مطابق چلتی ہیں۔ ان کا رجحان بھی ملزم کو انصاف دینے کی بجائے رقم کی برآمدگی پر مرکوز ہوتا ہے، جو کہ عدالتوں کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے نیب عدالتوں کے فیصلے جب اعلیٰ عدالتوں میں آتے ہیں تو کیونکہ وہ قانون کے تقاضے جن میں گواہان، جرح وغیرہ شامل ہیں پورے نہیں ہوئے ہوتے، اس لیے کالعدم ہو جاتے ہیں اور ملزم بری ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کارروائی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے بلکہ نیب کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 7، نیب آرڈیننس کے مطابق کسی بھی انٹرلاکوٹری آرڈر پر اپیل نہیں کی جا سکتی، اور اپیل صرف اور صرف فائنل ججمنٹ پر ہی کی جا سکتی ہے۔ نیب کے مقدمات میں کتنے فیصد ملزمان کو سزا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ قانون بغیر کسی اصول، قاعدے، رولز کے نافذ العمل ہے اور قانون کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا، اس لیے ملزمان کا کنوکشن ریٹ 10% سے بھی کم ہے، اور آئے دن اعلیٰ عدالتیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے افسران پر برہم ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ قانون اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے؟ ہاں، جس مقصد کے لیے ایک ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا، جیسا کہ سیاسی مخالفین کو زیر دباؤ کرنا اور ہراساں کرنا، تو یہ قانون بخوبی اپنا یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کو اس قانون سے کوئی ظاہری فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس ادارے کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کے مطابق کوئی خاطر خواہ ریکوری نہیں ہو رہی، اور سول انتظامیہ نیب کے خوف سے اپنی ذمہ داریاں بھی آزادی سے پوری نہیں کر پاتی۔ نتیجتاً ملک ایک جمود کا شکار ہو گیا ہوا ہے،
اور ملک میں سرمایہ دار طبقہ کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ آپ آخر میں اس قانون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں حکومت وقت کو چاہیے کہ اس آرڈیننس پر عمل درآمد روک دے اور اس کو نافذ العمل بنانے کے لیے فوری طور پر اس کے رولز وضع کرے اور پھر پارلیمنٹ سے اسے منظور کروا کر اسے باقاعدہ قانون کی شکل دے، اور اگر حکومت وقت ایسا کرنے سے قاصر رہے تو عدالت عالیہ کو آئین کے آرٹیکل 1843 کے تحت از خود نوٹس لے کر 18ویں ترمیم کے مطابق اس آرڈیننس کو ایک ناقص قانون ڈکلیئر کر کے اس وقت اس پر عمل درآمد روک دے جب تک حکومت اس آرڈیننس کو 18ویں ترمیم کے تقاضوں کے مطابق نہ کر لے، یا پھر کم از کم نیب کو حکم دے کہ وہ قانون کے مطابق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اصول وضع کرے۔ آخر میں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔